یہ ہمیں پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے بھی جوائن کیا ہے۔ جی مسرت صاحبہ، کیا کہیں گے آپ؟ 43 استعفے منظور ہو گئے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ انتہائی گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو نقلی جعلی لوٹا انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا کے بٹھایا ہوا ہے، یہ ہماری جو پولیٹیکل موو تھی یہ اس لیے تھی۔ اور جس طرح سے آپ دیکھیں مناظر خاردار تاریں لگا کے، یہ صرف آنریبل ہمارے نیشنل اسمبلی کے وہ 43 اراکین ہیں، سارے ہیں بھی نہیں، جن کے ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے تھے، جن کے لیے کل ہمارے جنرل سیکرٹری نے ای میل بھی ڈالی تھی الیکشن کمیشن کو بھی، اسمبلی میں جب یہ اراکین بتانے کے لیے گئے کہ ہمارے استعفے ابھی قبول نہ کریں، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی پہ تالے لگا دیے اور کہہ دیا کہ رینوویشن ہو رہی ہے۔ پھر اسپیکر ہاؤس ہمارے یہ لوگ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ بھی یہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بھی مناظر آپ سب لوگوں نے کیے۔ دیکھیں، جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی اور اس دور کا ذکر ہوگا تو سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ اس ملک کو لوٹنے والے چور ٹھگ، انہوں نے آئین اور قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑائیں، اس میں کبھی ماضی میں کوئی اس کی اگزامپل نہیں ملتی۔ یہی تجربے کیے گئے وطن عزیز کے ساتھ اور پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹا۔ اسی طرح کی سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی۔ آپ جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے پاپولر جماعت، ان کے لیے تمام پولیٹیکل آپشنز اور تمام پولیٹیکل آئینی راستے آپ بند کریں گے تو ان کے نتیجے پھر کیا نکلیں گے؟ جن کے ساتھ اس وقت پوری قوم کھڑی ہے اور جن کے ساتھ مل کے یہ ہمیں فکس کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، ایک جس کو انہوں نے وزیر اعظم بنا کے بٹھایا، اس کی پاپولیرٹی کیا ہے؟ یہ سارے سروے بتا رہے ہیں، زیرو۔ ٹھیک ہے، تو مسرت صاحبہ اس صورتحال میں آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جو 1% پاپولیرٹی پہ بلاول کھڑا ہے، اس کے ساتھ جو شہباز شریف کھڑا ہے، نواز شریف اور مریم تو بھاگ گئے، تو یہ جو آئینی اداروں میں بھگوڑے اس وقت بیٹھے ہیں، مجھے تو ان کے اوپر حیرت میری گم ہے۔ میں امیزنگ قسم کی ہم لوگوں کو حیرت ہے کہ بھائی یہ کیا لوگ ہیں، یہ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی یہ بدترین مثال ہے۔ اس طرح تو ڈکٹیٹر کے زمانوں میں بھی نہیں ہوا، وہ بھی کوئی ربڑ سٹیمپ ڈمی قسم کی اسمبلی بھی رکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو ہمارے ملک کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس کے ساتھ ایسے سلوک ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہو، غیر ملکی حملہ آور ہو۔ انہوں نے ان 43 لوگوں نے کر کیا لینے ہیں؟ جو خاردار تارے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے گئے۔ فرض کریں آپ نے یہ استعفے قبول بھی کرنے ہیں، آپ ان کو اسمبلیوں میں جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ ان کو الیکشن کمیشن کے اندر انٹر ہونے سے کیوں آپ نے خاردار تارے کس چکر میں بچھائی ہوئی ہے؟ یہ ان کی بوکھلاہٹ، ان کی گھبراہٹ اور ان کے ڈر جانے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ جو ان کی پاپولیرٹی اور جو ہماری پاپولیرٹی ہے وہ ان کو کانپنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ یہ ہمارے آگے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور میں ان کو بتاتی چلوں یہ دوڑیں ہم زیادہ لگوائیں گے۔ آپ کو اس ملک کی عوام بخشنے والی نہیں ہے۔ یہ جو مکرو چہرے ہیں، جب یہ عوام کے آگے ووٹ مانگنے جائیں گے، ان کو خود بھی اب اپنے آپ سے بھی خوف آتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ لرز چکے ہیں، لیکن میں ان کو بتاتی چلوں کہ اتنے ہی تجربے کریں جتنے اس ملک کی عوام اور ہم لوگ متحمل ہو سکیں۔ ہمارے صبر کو مزید مت آزمائیں۔ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ جس زبان میں یعنی کہ اس ملک میں اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، تو جب عوام نے دیکھیں کل 17، 18، 24 گھنٹے کے لیے پورا ملک آپ کا اندھیروں میں ڈوبا ہے، تو جب عوام دیکھے گی کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ان کے لیے ہوپ ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو پھر عوام بھی اپنی طاقت کا استعمال کرے گی۔ عوام بھی پھر کہے گی کہ اگر مائٹ از رائٹ تو ٹھیک ہے، تم نفری لے آؤ، ہم بھی آ گئے، کروڑوں کی شکل میں لوگ باہر نکل آئے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر اس انجام تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس ملک کو اس نہج تک اکنامکلی تو ہم برباد ہو گئے۔ اب یہ جو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اچھا مسرت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو گئی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہونے کے امکانات ہیں؟ الیکشن ہی ایک حل ہے میری بہن، عرض سنیں میری، الیکشن ایک واحد امید کی کرن دے گا اس ملک کو مزید دلدل میں جانے سے بچانے کے لیے۔ دیکھیں سری لنکا کے اندر جب یہ سچویشن ہوئی، وہ خالی 2.25 کروڑ کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس ملک کی۔ آپ کا ایک شہر کراچی تقریباً 2 کروڑ پہ ہے، 1.25 کروڑ پہ لاہور پہنچ چکا ہے۔
आप 22 करोड़ 75 लाख हैं। अगर ये क्राइसिस उसका उस किस्म का आता है जिसकी तरफ से ये खुद तेजी से लेके जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस मुल्क के हालात इतने खराब करना चाहते हैं, ये क्यों इस मुल्क के पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। इनको कोई सूरत नजर नहीं आ रही। ठीक है, एक बद दिमाग शख्स था, उसने अना, गरूर, रौनियत, फिरौनियत के चक्कर में जो भी तजर्बे किए वो आज तो साबित हो गया ना, वो सब गलत था, वो ठीक नहीं हुआ मुल्क के लिए। हम सियासी बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट पे कर ली मुल्क ने। इससे आगे का जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या कोई जी शऊर हल्की सी भी अक्ल रखने वाला इंसान ये सोच सकता है कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप सोशल मीडिया उठाएं, आप कल मैं कुछ कॉलम निगारों को पढ़ रही थी जिन्होंने हमेशा हमें क्रिटिसाइज किया है, उनके कॉलम पढ़ के मैं नासिर जमाल साहब की बात कर रही हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आता है हमें। ऐसे मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ देख के, मैं तो उस वक्त नहीं थी, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब ये बांग्लादेश बना है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मेरी आंखों के सामने वो सब स्टोरी चल रही है, जो पड़ा है वो अब आंखों के सामने उसकी फिल्म नजर आ रही है। हमें ये इस मुल्क को 22 करोड़ आवाम को तड़पा रहे हैं, और जब वो तड़पाने पे उतरी ना तो फिर इनके पास इतनी, मेरा ख्याल है, नफरी नहीं है ये जो आज इस्लामाबाद को इस तरह से करके किया हुआ। अच्छा मुसर्रत साहिबा, तो इस तरह मामलात जिस तरह चल रहे हैं तो इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं करना चाह रहे हैं? देखें, मुज़ाकरात हमने, मुझे ये बताएं इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या खाली बातें करने से मसलों का हल निकल सकता है? तो फिर ये आपस में मुज़ाकरात का राग अलापें और कर लें। ठीक भाई, इस वक्त आपको सीरियस डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। मुज़ाकरात पे हम बैठने को तैयार है, पहले इलेक्शन डेट अनाउंस करें। ये तो हमने कहा, देखिए चले मैं आपस में हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे 43 लोगों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करें, हम अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे। क्या ये हमारा आईनी जमहूरी हक है या नहीं? इस सवाल का जवाब क्या है इनके पास? उसके बाद जिस तरह से ये कर रहे हैं, क्या ये इनको शोभा देता है? क्या इस मुल्क का आईने पाकिस्तान इनको ये इजाजत देता है कि आप सिटिंग एमएनए के ऊपर असेंबली के दरवाजे बंद कर दें कि जी जाएं, चले जाएं यहाँ से? आप सियासी लोगों को इलेक्शन कमीशन में जाने से रोक सकते हैं? पहले तो ये कहते थे कि जी इनसे इंतशार की डर है। क्या वर्कर कारकुनान है हमारे उन एमएनए के साथ जो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके ऊपर ये दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, और ऐसे पुलिस लगा दी हुई है जैसे उन्होंने जाके अंदर खुदा ना खासा बात नहीं करनी, हमला कर देना है? ये डर चुके हैं, ये बुज़दिल हैं, ये शिकस्त खोरदा टोला। शिकस्त को तस्लीम करने के बजाय ये अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं। ये मेरा मैसेज है सियासी लोगों के लिए, बाकियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। जिनके मोरे ये पहले भी बने थे, जिनकी वजह से इस मुल्क को जो शख्स बर्बाद करके चला गया वो चला गया, वो माजी है, उसकी तो किसी को ना जिंदगी का पता होगा ना जाने का दुनिया से पता होगा। लेकिन इस मुल्क के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वो सोचें, वो समझें, वो दोबारा से रिविजिट करें इन सारे फैसलों को। ठीक है, पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद अकबर, अब